کوئی انسان اس لمبی لکیر کو چھوڑ کر کے شیطان نے راستے میں روک لیا تو اب جنت تک نہیں پہنچ سکے گا، شیطان اس کو غلط راستے پر ڈال دیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں صراط مستقیم۔ نبی علیہ السلام کی مختلف روایات ہیں جن میں صراط مستقیم کے تفصیل بیان کی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے کا کچھ موقع دیا گیا ہے اور جو ہمیں حکم دیا گیا وہ ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے، لیکن شاید کہ جتنی تفصیل اس کی ہونی چاہیے ہم اتنی تفصیل نہ کر سکیں۔ وہ ہے منہج سلف اور اس کے تقاضے، اور دور حاضر میں دور حالات حاضرہ پر اس کی ضرورت ہے۔ تو چند چیزیں دوستو سب سے پہلے سمجھنی ہے۔ ایک ہے لفظ منہج سلف لوگوں کے ایک نئی چیز رکھتی ہے، دبئی سے ہم پلین پر بیٹھے تو بامبے کا ایک ماشاءاللہ ہٹا کٹا غیر مسلم وہ بازو میں بیٹھا کہتا ہے کہ سلفی کیا چیز ہے؟ سلفی میرے بھی ذہن بات نہیں آتی سلفی ہے کیا، میں سمجھے کلفی کہتا ہوگا۔ سلفی ہے کیا چیز؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں بتا سکتا۔ نہیں، ہندوستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں کوئی نہیں کہتا۔ اچھا سیلفی کیا چیز ہے؟ وہ بڑا پریشان، سیلفی کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا جو تم کھینچتے ہو اس کو سیلفی کہتے ہیں۔ بہت دیر کے بعد سمجھ میں آیا کہ مسلم فرقوں میں ایک جماعت ہے جو اس کو سلفی یا سیلفی کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں کہا ہم کو لوگ کہتے ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، میں نے کیا بات ہے؟ تو بہت سارے مسلمانوں میں غلط فہمی، الحمدللہ یہ سلف کا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بہت سارے علماء موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کے جب انتقال ہوا تو یہی جملہ الحقی بسلفنا الصالح، بولا کہ سلف صالح ایک ایسا لفظ ہے جو نبی علیہ السلام نے استعمال کیا، فرمایا الحقی بسلفنا الصالح، ہمارے سلف کے ساتھ تم بھی جا کر کے مل جا۔ تو دوستو
سب سے پہلی چیز تو ذہن میں رکھیں، کوئی ہمیں کسی منہج پر کسی مسلک پر اعتراض نہیں کرنا ہے، ہمیں آج صراط مستقیم کی وضاحت کرنی ہے۔ اس صراط مستقیم سے آدمی جب الگ ہوتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے تو بڑا طویل مضمون، لیکن ہم اختصاراً اس کو کچھ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے اور آپ رات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اسی سلسلے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، اور دنیا کا ہر مسلمان چاہے بگڑا ہوا ہو یا سدھرا ہوا، اس صراط مستقیم کی ضرور دعا مانگتا ہے۔ کوئی مکتب فکر دنیا میں مسلمانوں کا نہیں ہے جو ایک ہی چیز کی دعا بار بار نہ مانگتا ہو۔ جتنی نماز پڑھے گا، ہر نماز کی ہر رکعت میں جتنی مرتبہ کھڑا ہوگا، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم نصیب کر دے۔ مانگتا سب ہے، اور کوئی لے یا نہ لے، لیکن مانگتا تو سب ہے، چاہے سمجھ کے مانگے یا بغیر سمجھ کے مانگے۔ یہ ہے میرا صراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ تو صراط مستقیم ہے کیا چیز میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام آیت نمبر 153 ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اور اسی کو آپ سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 3 باتیں بیان کی ہیں دوستو۔ نمبر 1، ہر کلمہ کو، ہر مسلمان کو تاکید کیا ہے کہ صراط مستقیم پر کو قبول کرے اور اسی پر وہ مرتے دم تک ڈٹا رہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے مشہور صحابی۔ آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ قل لی قولا، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس عمل کو قبول کرنے کے بعد ہمیں زندگی میں کسی اور سے کچھ سوال نہ کرنا پڑے۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، قل ربی اللہ ثم استقم۔ ایک ہی بات، ایک ہی چیز ایسی ہے، ایک ہی سوال ایسا ہے کہ اگر اس کے جواب پر عمل کر لو پھر قیامت تک زندہ رہو، تمہیں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کہو ربی اللہ، میرا رب اللہ، ثم استقم، پھر اسی پر تم مرتے دم تک ڈٹے رہو۔ تو دوستو، پہلی بات جس کا اللہ نے حکم کیا تمام مسلمانوں کو، فَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اے صراط مستقیم فَاتَّبِعُوهُ، اسی صراط مستقیم کی تم اتباع کرو، اس سے ہٹنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین صراط مستقیم کو چھوڑنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، خبردار اسی ایک صراط مستقیم کے پیروی کرنا، اس کو چھوڑ کر کے بہت سارے اور راستے جو ہیں ان کی اتباع نہیں کرنا۔ نمبر 3، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، تم سے جتنی قوم، تم سے پہلے جتنی نمبر 2، انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو دوستو یہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ نمبر 2، صراط مستقیم پر قائم رہنا، اس کی اتباع کرنا۔ اور آخری چیز آپ نے سمجھا کہ فرقے بندیوں میں نہ جایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمعان بن نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف روایت سے لکیر کی تھی۔ یہاں سمجھو تو بالکل گیٹ تک، اور ایسی لکیر ہے یہاں سے کوئی چلے اس راستے کو پکڑ کے جائے تو گیٹ کھول کر کے روڈ پر آ جائے، باہر
جانا ہوگا چلا جائے گا. آپ ایک لمبی لکیر ایسی پھر وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ پھر آپ نے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی اور لکیریں کھینچ دی. ایک تو بالکل لمبی لکیر اور نے اپنا دست مبارک اسی لمبی لکیر پر رکھا اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. دیکھو یہ ہمارا صراط مستقیم ہے جو اللہ نے مجھے لے کر کے بھاجا ہے. یہاں پر دنیا میں کسی صراط مستقیم پر چلے گا تو آگے وہ جو دائیں بائیں ہیں ہر لکیر پر ایک شیطان ہے. ایک شیطان ہے. اگر کوئی انسان اس لمبی لکیر کو چھوڑ کر کے شیطان نے راستے میں روک لیا تو اب جنت تک نہیں پہنچ سکے گا. شیطان اس کو غلط راستے پر ڈال دیا. یہ ہے میرے بھائیوں صراط مستقیم. نبی علیہ السلام کی مختلف روایات ہیں جن میں صراط مستقیم کی تفصیل بیان کی گئی ہے. میرے بھائیوں جب آپ نے سمجھ لیا صراط مستقیم وہ لمبی شاہراہ ہے جہاں یمین و شمال نہیں کرنا ہے, سیدھے اگر پہنچ گیا ایسے راہ گئی ہوئی ہے لمبی لکیر. ایک دائیں بائیں جب کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو ایک آدمی شروع میں کھڑا ہوا ہے, کہتا ہے میرے بھائیو خبردار دیکھو ایک راستہ گیا ہے سیدھا وہ جنت تک پہنچائے گا. یہ دائیں بائیں بہت سارے راستے ہیں, خبردار لا تعوج, کسی راستے کی طرف نہیں جانا. اگر کسی راستے کی طرف گیا تو شیطان تجھ کو جنت سے محروم کر دے گا. یہ چھڑکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا ایک آدمی یہاں ہے, یہ کہتا ہے میرے بھائی سیدھے جاؤ سیدھے جاؤ, دائیں بائیں نہیں دیکھنا. اور وَعَلَى رَاسِ الصِّرَاطِ رَجُلٌ, اور آخر میں جہاں راستہ ختم ہوتا ہے ایک شخص وہاں کھڑا ہے, وہ کہتا ہے ہلموا الیہ ہلموا الیہ ہلموا الیہ. سیدھے آنا, دائیں بائیں نہیں مڑنا, نہ لیفٹ جانا نہ رائٹ جانا. ہلموا الیہ ہلموا الیہ, میرے طرف چلا چلا سیدھے آ جا. اب اگر انسان پوچھا گیا یہ کیا ہے, عارف میں دعوت دینے والا ہے, اسٹیج سے مسجد کے ممبروں میں راہ سے اللہ کے رسول ہیں یا اللہ کے رسول کے نائب ہوں گے, علماء ہوں گے, یہاں کھڑے ہیں اور بتاتے خبردار ایک سیدھا راستہ جنت کی طرف گیا ہے. یہ چھوٹے دائیں بائیں رشتے جو ہیں یہ سارے راستوں پر شیطان کھڑا ہے. اگر دائیں بائیں تم نے دیکھا تو تجھے اچک لیں گے. یہ ہے داعی, دعوت دینے والا, جو انسان کو اس راستے پر چلتا ہے تو اس کو تلقین کرتا ہے خبردار استقیموا 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 ولا تعوجوا, سیدھے آ جاؤ سیدھے جانا سیدھے جانا, دائیں بائیں ہرگز نہیں دیکھنا. اور وہاں جو کھڑا ہے آخر میں وہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے اگر جنت میں جانا ہے ہم جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں, یہاں سے آؤ اور میرے پاس تک آ جاؤ یا اس کے بعد جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے. میرے بھائی یہ ہے جنت ہے صراط مستقیم. یہ دائیں بائیں کہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو راستے ہوتے ہیں, اگر صراط مستقیم کو انسان چھوڑ کر کے دائیں بائیں ہوا تو اب صراط مستقیم سے محروم اور وہ فرقوں میں مبتلا ہو گیا. اسی لیے آیت کا مطلب سمجھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُوا, اسی ایک راستے کی پیروی کرنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, خبردار دائیں اور بائیں جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں ان پر نہیں چلنا.
نقصان کیا ہوگا دوستو؟ یہ بڑی اہم چیز سمجھو. آج کہتا ہے لوگ کہتے ہیں اہل حدیث فرقے کی دعوت دیتے ہیں. اہل حدیث نہ فرقہ ہے نہ فرقے کی دعوت دیتا ہے. ایک اہل حدیث یہاں کھڑا ہے دعوت دیتا ہے لوگوں سیدھا مستقیم صراط مستقیم میں جاؤ. وہاں قرآن کھڑا ہے آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے. اب فرقے کہاں سے بنتے ہیں؟ قرآن پاک کیا وَلَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اگر تم دائیں بائیں اس راستے کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں جاؤ گے تو تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اگر تم نے دوستو اللہ فرماتے ہیں اسی ایک راستے کی پیروی کر، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا دائیں بائیں نگاہ اٹھایا تو فتفرق بکم عن سبیل، یہ چھوٹا راستہ جو ہے صراط مستقیم سے تمہیں ہٹا دے گا. تو دوستو پتہ یہ چلا سیدھا راستہ یہیں سے اصل میں فرقے بنتے ہیں. اگر فرقوں سے بچنا ہے، فرقے بندی سے محفوظ رکھنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہوگی دوستو دائیں بائیں کو نہ مڑا جائے، سیدھا انسان چلا جائے. اسی لیے ذرا آپ غور کریں. ہم تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتے تھے لیکن سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے 23 سال سب لوگ صراط مستقیم پر چلتے رہے، کوئی فرقہ نہ بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف ہوا. پہلا اختلاف ہوا نبی وفات پائے کہ نہیں پائے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امت میں سب سے پہلا اختلاف جو تھا وہ یہ کہ نبی وفات پا گئے ہیں یا آپ بے ہوش ہو گئے ہیں. ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئی ہیں، کہیں دور سے دوڑے ہوئے آئے اور چادر اٹھا کر کے روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کا بوسہ دیا اور دیکھا کہ اللہ رسول کی روح پرواز ہو چکی ہے. سارے لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگ ایسے تھے نہیں خبردار. عمر فاروق بڑے جوش میں تھے، اگر کسی نے کہا نبی وفات پا گئے ہیں تو اس کی گردن ہم مار دیں گے. لیکن صدیق اکبر آگے بڑھے، عمر فاروق کا دامن پکڑا اور کہا یا عمر کیا پھر افائن ماتا والی سورہ آل ایمان کی آیت پڑھی. جیسی آیت سنے عمر فاروق کا سارا غصہ ختم. کہتے معلوم پڑتا ہے آج ابھی آیت نازل ہو رہی، میں نے کبھی غور نہیں کیا. سارا اختلاف کا ختم ہو گیا، صراط مستقیم پر چل رہے تھے، تھوڑا سا اختلاف ہوا لیکن لوٹ آئے صراط مستقیم پر. پھر وفات کے بعد ہر فرقہ مسلمانوں کا کہتا اتفاق ہو لیکن اتفاق ہوتا نہیں. میں نے کہا اتفاق کا جو فارمولہ ہے اس کے چھوڑ دینے کے بعد قیامت تک اتفاق نہیں ہوگا. اب وہ انٹرویو لینے والا بڑا جوش میں ارے سارے لوگ اتفاق کی دعوت دے رہے ہیں ایسا اور اتفاق نہیں ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاتبعوا، اسی ایک صراط مستقیم کی پیروی کرو. سب لوگ اسی ایک رسی کو پکڑ لیں گے تو کبھی کوئی فرقہ نہیں ہوگا. کیوں؟ سب سمجھتے ہیں رسی ہمیں غریب ایک ہی ہے. معاملہ یہاں ہوا جب سب لوگوں نے الگ الگ کر لیا. آج اتفاق کی دعوت دی جاتی ہے لیکن اتفاق کا مطلب یہ باغ میں خوش رہے راضی رہے سیاد رہے، نہ تم چھوڑو نہ ہم تم کو چھیڑے، ایسے ایک ہو جائے. ارے بھائیو میرا چھیڑے اور چھوڑے تو کبھی اتفاق ہوا ہی نہیں. چھوڑو گے اور چھوڑو گے تب کہیں اتفاق کرے گا. کیوں؟ سمجھ میں آئے گا یہ اتفاق کا راستہ ہے. بہرحال دوستو بات عرض کر رہا تھا
کہ اتفاق، اچھا دوسرا اختلاف، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اب اختلاف ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا کہاں جائے، کہاں دفنایا جائے، عام قبرستان میں دفنایا جائے یا گھر میں یا مسجد نبوی کے کہیں کونے میں دفنایا جائے۔ بڑا اختلاف ہوا، سارے صحابہ کرام پریشان، لیکن سب صراط مستقیم پر تھے۔ اختلاف ہوا اور منٹوں میں اختلاف ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول کہاں دفنایا جائے، جنت البقیع میں یا گھر میں یا مسجد نبوی کے کونے میں دفنا دیا جائے؟ کہا اللہ کے بندو، میرے ان کانوں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی وہی دفنایا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ ایک سطر کی حدیث میں سارے اختلاف کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ اصل میں صراط مستقیم تھی دوستو، بہرحال اس کے بعد تیسرا بڑا زبردست اختلاف ہوا۔ اختلاف ہوتا ہے، جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا۔ علامہ حالی کہتے ہیں جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف اصلی سے خود آئندہ تر تھا۔ لوگوں تمہارے اتفاق سے تو زیادہ خیر و برکت صحابہ و سلف کا اختلاف ہوا کرتا تھا۔ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف اصلی سے خود آئندہ تر تھا۔ ابھی کل میں نے پونا کے پروگرام میں کہا، میں نے کہا بول لو عظمت صحابہ پروگرام تھا، تو میں نے کہا سب سے زیادہ نوک جھونک ابو بکر و عمر کی ہوتی تھی۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سب سے زیادہ علماء جانتے ہوں گے سب سے زیادہ نوک جھونک صحابہ میں کس کی ہوتی تھی؟ ابو بکر اور عمر کی۔ سنا ہوگا ایک وقت آیا، عمر نے کہا اس کو خلیفہ بنایا جائے، ابو بکر نے کہا اس کو بنایا جائے، عمر نے کہا اس کو بنایا جائے۔ زیادہ بڑھی تو سیدھی عرض یا عمر ما اردت الا خلافہ، عمر تمہاری فطرت میں ہے میں جو کہوں گا تم اس کے الٹا ہی کہو گے۔ اللہ اکبر! خبردار عمر، ابو بکر، میرے اوپر الزام نہیں لگا۔ اتنی نوک جھونک دونوں کی، دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آئے اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ تو میرے بھائی بڑی نوک جھونک تھی، لیکن کبھی ان کے اختلاف میں شر نہ ہوا۔ اسی لیے علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے جھگڑتے تھے لیکن جھگڑوں میں تھا خلاف آستی سے خوش آئندہ تھا۔ میرے بھائیو تیسرا اختلاف بڑا زبردست ہوا، وہ کیا؟ کہاں دفنایا جائے، کہاں دفنایا جائے؟ نہیں، قبر کون کھودے آپ کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کی قبر کھودی جاتی تھے، ایک شقی ایک لحدی، یعنی ایک بغلی اور ایک بیچ میں کاٹ دینا۔ بڑا زبردست اختلاف، دو تو حل ہو گئے، تیسرا کیسے حل ہو؟ تو فیصلہ ہوا دو قبر کھودنے والے ہیں، جو پہلے آ جائے گا وہی قبر کھودے گا۔ الحمدللہ پہلے جو آیا اس نے جو قبر کھودنے کا انداز اختیار کیا تھا، اللہ کے زمانے میں اپنایا تھا، ویسے ہی قبر کھودی، سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو دوستو سارا معاملہ ہے صراط مستقیم کا۔ فرقے بنتے کیسے ہیں؟ ان الذین فرقوا دینہم، سورہ روم کی جو آیت ہے یا اور دوسرے جگہ ان الذین فرقوا دینہم، جو لوگ صراط مستقیم سے جدا ہوتے ہیں، فرقے بناتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا ان کا ان سے کوئی تعلق آپ کا نہیں ہے۔ ایک تو ہے فرقو اور ایک بڑی جاندار قرات ہے ان الذین فرقوا کے بجائے ان الذین فارقوا۔ اللہ اکبر، ان الذین فارقوا، جو لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستے پر جاتے ہیں۔ تو فرقے دوستوں کب بنتے ہیں؟ جدائی کب ہوتی ہے، پھوٹ کب بنتی ہے؟ جب صراط مستقیم کو انسان چھوڑ دے۔ ایک ہی شاہراہ ہے، اگر اسی پر چلا جائے تو کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ جب اختلاف ہوگا نظریاتی ہوں گے،
فکری ہوں گے، لیکن فرقے بندی نہیں ہوگی، مساجد اور مدارس کسی کے الگ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کیسے میں دلی ایئرپورٹ پر یہ کشمیر جا رہا تھا، میں نے فجر کی اذان دی، فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ 3 صف ہمارے پیچھے تھے، کتنے 3 صف، لیکن جب میں آمین بولا سلام کہنے کے بعد ایک مشتی جو میرے بازو میں کھڑا تھا، بس باقی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اصل میں ایسے لوگوں کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ پڑھائے ہوتے میں پڑھ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، ابھی آپ پڑھائے پھر میں پڑھ، نہیں ہمارا وقت نہیں ہوا ہے۔ یہ شکلیں نہیں پیدا ہوئی تھی، یہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان صراط مستقیم کو چھوڑے۔ ایک قرات یاد رکھنا، ان الذین فارقوا دینہم، فرقوا ہے، دوسری قرات ہے ان الذین فارقوا دینہم، جن لوگوں نے دین کو چھوڑا تو ایک نئے فرقہ کا اسلام میں وجود ہو گیا۔ تو دوستو کوئی فرقہ نہ بنے، اگر انسان جو دعا مانگتا ہے رب سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے ایاک نعبد، آگے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پر چلانا۔ اللہ تو دے رہا ہے لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں، اتنی بڑی بدبختی مانگتا ہے لیکن لیتا نہیں ہے، اور لیتا اگر لیتا طرف کا وعدہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اگر وہ لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا، اور نوازنے کے لیے مانگتا تو ہے لیکن لینے کے لیے دوستو تیار نہیں۔ آمین بھی کہہ دیتا ہے، اللہ امام صاحب نے جو مانگا اس کو قبول کر لے، لیکن خود کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو امت میں فرقے بنتے ہیں، بات بڑی طویل ہے، ایک ہم آپ کو چند نشانیاں تھوڑی سی باتیں بتا دیتے ہیں۔ آخر فرقے کیسے بن گئے، کیسے بنتے ہیں؟ سن 33 ہجری کے اندر، سن 33 ہجری کے اندر ایک شخص آیا، ایک شخص، لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ ہم یمن سے آئے ہیں۔ کیا نام ہے؟ میرا عبداللہ نام ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اور وہ رہ گئے کہ مسلمانوں میں آیا کانا فوشی کر کے اب لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، بھڑکانا زبردست بھڑکایا۔ عبداللہ ابن عامر گورنر بصرہ جو تھے، ان کو پتا چل گیا کہ یہ شک کچھ شیطانی کر رہا ہے، مسلمانوں میں کو فرقے میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا دوستو، یہ فرقے جو ہیں کسی دشمن کے مشورے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچانے، دین کو پہچانے، اپنے ساتھیوں کو پہچانے، تو شاید کبھی فرقے کی نوبت نہ آئے۔ الحمدللہ۔ عبداللہ بن عامر دیکھ رہے کچھ شیطانی کر رہا، اس کو بلا کے پوچھا کون ہو؟ کہا بس مسکین یہودی تھا، اللہ نے اب مسلم ملکوں میں آیا، بڑا اسلام اچھا لگا، اذان دیتے ہیں تو دل روح خوش ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو جوش آ جاتا ہے، اور کہیں آپ لوگ دین کی باتیں بتاتے ہیں کلیجہ پھٹنے لگتا، تعریف کی۔ تو میں سوچتا ہوں اب مسلمان ہو جانے کے بعد آپ ہی کے یہاں رہے، بہرحال چھوڑ دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پتا چلا وہ کچھ نہ کچھ چکر چلا رہا ہے، حضرت عثمان عفان کے خلاف، حضرت عمر فاروق کے خلاف، حضرت ابو بکر کے خلاف۔ جب CID نے اطلاع دی تو عبداللہ بن عامر نے اس کو بصرہ سے نکالا، کوفہ بھر گیا۔ کوفہ جانے کے بعد اس نے اور بہت سارے شیطانی شروع کی، وہاں سے نکالا گیا، مصر گیا، مصر میں اس کو میدان صاف ملا، اور کیسے چکر چلایا ذرا بتاؤ لوگوں۔ عیسیٰ اچھے ہیں کہ مسلم کا مقام اونچا ہے، ہر مسلمان یہی کہے گا سارے نبیوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اس نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، تم لوگ عقیدہ رکھتے ہو عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، لیکن اور عقیدہ رکھتے ہو محمد نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے اللہ کے بندو، عیسیٰ مفضول ہے، محمد افضل ہے، عیسیٰ آئیں گے تو مسلم بھی ضرور آئیں گے۔ ابھی عقلی فلسفہ دلیل، یہ فلسفہ تھوڑا سا اس نے لوگوں کو شکوک میں ڈالا، محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک عرصے کے بعد
اس نے وسیع کا ایک چکر چلایا، اور چلایا کیا؟ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وسیع تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ میرا خلیفہ بنے گا۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات تھی۔ وہ کون ہوگا؟ علی ہوگی۔ لیکن ابو بکر، عمر، عثمان تینوں نے مل کر علی پر ظلم کیا، ان کا حق چھین لیا۔ بہرحال دوستوں، اس فرقے کا بانی عبداللہ ابن سبا 335 کیا گیا اور مدینے کے عید سے عید بنا دی گئی۔ یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے اس صراط مستقیم کو چھوڑا۔ پھر آگے نہ پڑھیں، تقریباً ملک عبد الملک بن مروان کے زمانے میں پہلی صدی ہجری کے اندر سب سے پہلے اس نے تدبیر کا انکار کیا۔ تدبیر ہوتی نہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ۔ ارکان ایمان 6 تھے، ان میں سے ایک تدبیر کا انکار کر دیا۔ تدبیر کا اس نے انکار کیا۔ عمر اور صحابہ کرام کا ایک آخر دور تھا، اس کا ایک منع کیا، لیکن بعد میں نہ اس طرح سے پھر دنیا کے لوگ آپ دیکھیں گے ایسے ہی دوستوں کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑا گیا، جہاں صراط مستقیم کو چھوڑا گیا، وہاں ایک نیا فرقہ فوراً موجود ہو جاتا رہا۔ اس نے صفات کا انکار کر کے مجسمہ فرقہ پیدا ہو گیا۔ چلے جائیں ایسے سارے فرقے پیدا ہوتے رہے، لیکن ایک گروہ ایسا تھا دوستو جو صراط مستقیم پر، منہج سلف پر، سلف کا مطلب جو صحابہ کا راستہ تھا، تابعین کا راستہ تھا، اماموں کا راستہ تھا، مجتہدین کا راستہ تھا۔ نہیں، فرقے نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی گروہ کتاب اللہ سنت رسول صراط مستقیم پر چلنے والا۔ ان کی مخالفت کی، ان کو سمجھایا، ان پر کے بارے میں کتابیں نے ساری کوششیں کر ڈالی، کچھ کو توبہ نصیب ہوئی، کچھ کو توبہ نصیب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ سن 37 ہجری کے اندر حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، دونوں کی مصالحت ہو گئی، لیکن وہ سرپسند ٹولہ جو باقاعدہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں چاہتا تھا، صراط مستقیم نہیں چاہتا تھا، اس نے فوراً الگ ہو گیا، حضرت علی کو بھی مرتد قرار دیا اور امیر معاویہ کو بھی مرتد قرار دیا۔ ایک نیا فرقہ خارجیوں کا وجود میں آ گیا۔ ایسی آپ پڑھیں گے تو چلے جائیں، فرقے پیدا ہوتے رہے، لیکن کب پیدا ہوئے دوستو؟ جب انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑا۔ رب العالمین نے فرمایا تھا انما ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل۔ خبردار، اس صراط مستقیم کو چھوڑنے کے بعد یہ دائیں بائیں جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، ان کی اگر تم اتباع کرنے لگو گے تو شیطان تم کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں یہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہاں تک اتنی بات آگے بڑھی، اتنی بات آگے بڑھی، اللہ اکبر، کہ 565 ہجری کے اندر جب سلطان صلاح الدین نے ابو بکر عمر کو جو لوگ گالیاں دیتے رہے، مصر سے جب ختم کیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کی، تو وہاں انہوں نے 3 اماموں کے الگ الگ مدرسے کھول دیے۔ اب ایک مدرسہ ہونے کے بجائے، ایک مدرس ہونے کے بجائے اور ایک مسجد ہونے کے بجائے، وہاں سن 564 ہجری سے یہ سارا راستہ مسجدیں ہماری الگ ہونے لگی۔ کاش کی مسجدیں ایک ہوتی، مدرسے ایک ہوتے، ہمارا منہج ایک ہوتا، تو شاید آج مسلمانوں کو کے اندر نہ اختلاف ہوتا اور نہ دشمنوں کو موقع ملتا آج جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، تو آگے بڑھتے جائیں، جب ہر زمانے میں ایک نہ ایک فرقہ پیدا ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ اکبر سن 665 ہجری کے اندر پھر بیبرس نامی بادشاہ نے شام کے اندر ایک دارالقضا قائم کیا اور 4
ہر فرقے کو تقسیم کر دیا. اب مسلمانوں کا مفتی الگ ہو گیا, مسلمانوں کا قاضی الگ ہو گیا. ایک تو پہلے مسجد مدرسے الگ ہوئے تھے, اور اب جو ہے قاضی الگ. مسئلہ اپنوں سے پوچھنا ہے. اس نے 4 دارالقضا قائم کیے اور 4 سیٹیں دے کر کے 4 قاضیوں کو بیٹھا دیا. یہی سی بات نہیں, سن 800 تقریباً 11 ہجری کے اندر بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئی بات دوستو کہ خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلح اور بعض لوگ 5 مصلح قائم ہوئے. 4 ائمہ اربعہ کے اور ایک روافض کے 5 مصلح خانہ کعبہ کے اندر. 5 نماز جماعت اقامت ہو, 5 نمازیں ہوں, 5 جماعتیں ہوں. یہ ساری چیزیں دوستوں کب ہو رہی تھی؟ اختلاف تھا صحابہ میں, تابعین میں, چاروں اماموں میں, چاروں اماموں کے شاگردوں میں, لیکن کبھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے نہیں رکے تھے. سب ایک ہی ساتھ نماز شیر و شکر ہو کے پڑھا کرتے تھے. اس طرح سے میرے بھائیوں بات بڑھتی گئی. پھر تزکیہ نفس کا, لیکن پھر ہم بتائیں کہ سارے مسائل پیدا ہو رہے تھے. ایک گروہ صراط مستقیم پر جو چل رہا تھا, ہر ایک کو سمجھایا, ہر ایک کو بتایا, ہر ایک کو منع کیا. یہ اسلام کو کمزور کرنے والی چیز ہے, مسلمانوں کا وقت لڑانے والی چیز ہے. اس اللہ کتاب و سنت اور منہج صحابہ, منہج تابعین اور منہج تبع تابعین اور منہج ائمہ اربعہ ابو یوسف و محمد اور اسی طرح مدنی اور فنا سب کے منہج کے خلاف ہے. یہ چیز کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ بات آ جائے. کتنے مصلح ہو گئے؟ 5 مصلح ہو گئے. الحمدللہ اس وقت بھی ہم نے آواز اٹھائی, علماء نے آواز اٹھائی, لوگوں نے منع کیا, لوگوں نے منع کیا کہ بھائی ایسا نہ کرو, یہ چیز شریعت کے خلاف ہے, یہ غلط ہے. دوستو یہ سب چل رہا تھا, میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہوا ہوگا. اب ایک بات آخر میں اور بتائیں دوستو, آخر یہ سب جب ایک منہج ہے اللہ نے قرآن کے اندر مقرر کیا ہے, اسی صراط مستقیم پر چلو. اب اگر ادھر ادھر بھٹکنے لگے دوستو تو ہمیشہ اس میں امت کا نقصان ہوا, خسارہ ہوا. آخر اس کا حل کیا ہے دوستو؟ یہ مسلمان فرقہ بندی میں پھنس گئے اور اس قسم کی مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں. تو دوستو آج مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کیا کریں, مسلمان کیا کریں؟ تو اس میں دوستو جہاں بھی جب ایک دنیا کے اندر دنیا میں فساد پھیلا, ہمیشہ عوام نے علماء کی طرف رجوع کیا, ہمیشہ عوام نے علماء کی طرف رجوع کیا. اور رجوع کرنے کے بعد علماء نے جو مسائل حل کیے بتایا, اسی پر علماء نے عوام نے فیصلہ کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت بڑا فساد ہوا اہل حق کے اسلام کے خلاف. طلاق امام مالک نے کبھی احتجاج نہیں کیا, کبھی روڈ پر نہیں نکالا, کبھی جلوس نہیں نکالا. مسئلے کا حل کیسے کیا؟ کتاب و سنت کی تعلیم کے ذریعے, کتاب و سنت کی تعلیمات کے ذریعے. الحمدللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب سزائیں برداشت کی, طرح طرح سے تکلیف دی گئی اور مشکلات کھڑی ہوئی, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ امام مالک کو آخر میں فتح ہوئی. امام کتاب و سنت کے خلاف آواز اٹھانے والے جو تھے سب دنیا سے نیست نابود ہو گئے, لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ تھا سلف کا, کتاب و سنت کا, زبردستی کی طلاق, زبردستی کی بیعت جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد معتزلہ فرقوں نے کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا. سنا ہوگا کہ لاکھوں علماء کو قتل کیا گیا. امام احمد بن حنبل, امام بخاری کے استاد, ان تمام علماء اور محدثین نے اس اتنے بڑے فتنے کا مقابلہ کیسے کیا دوستو؟ کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیمات پیش کر کے. الحمدللہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسائے جا رہے تھے, طرح طرح سے ان کو ستایا جا رہا تھا, تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ اگر ابھی وقتی طور پر مصالحت کر لیں, کہہ دیں کہ ہاں قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو بہت اچھا ہوگا. لیکن امام مالک احمد بن حنبل نے کہا نہیں, سمجھوتا کس پر ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی بات, اونی بشیء من کتاب اللہ اور من سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم,
اللہ کی کتاب کی کوئی آیت، نبی کی کوئی سنت لے کر کے آؤ، ابھی ہم بات کو قبول کر لیتے ہیں، ابھی ہم تمہارے عقیدہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے احمد بن حنبل کو فتح دیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے بڑا مصیبت اگر اسلام پر آئی تھی تو اکبر کا زمانہ تھا، اکبر کا زمانہ، جس نے محمد نام رکھنا منع کر دیا تھا، ختنہ کرانا منع کر دیا تھا، اور سلام کرنا ممنوع تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تک میں اللہ اکبر السلام علیکم نہیں آداب عرض کہا جاتا تھا، نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن الحمدللہ اسی اکبر کے اس فتنے کو دبانے کے لیے سارا ہندوستان خاموش تھا۔ ایک انسان جس کے پاس علم حدیث تھا، سید مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہاں بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا ہندوستان کا متحدہ ہے، اکبر کے دین کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا، لیکن ایک انسان جو نبی کا وارث تھا، مجدد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ شیخ بہلول رحمۃ اللہ علیہ محدث سے لکھنؤ میں، اور انہیں شیخ بہلول سے احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھی تھی۔ یہ حدیث سے پڑھی انہوں نے تو اسی حدیث کی، قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اکبر کے فتنے کو ختم کیا۔ جیل میں رہ کر کے بھی کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہے اور دلائل سے لڑتے رہے۔ آخرکار دین اکبری کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا، اور پھر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ تو دوستو میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، یہ سب منہج سلف اور صحابہ تابعین ان کا طریقہ چھوڑ دینے کے بعد ہم نے کچھ اور راستے اٹھارے، پتھر بازی کی، ہم نے جلوس نکالے، ہم نے احتجاج کیے، ہم نے گاڑیاں چلائیں، اس سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ ہم نے کہا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کا مقابلہ کیا معتزلہ کا، اور نتیجہ یہ نکلا معتزلہ ختم ہو گئے اور احمد بن حنبل کی جیت ہوئی۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے، جن کی وفات 728 ہجری میں ہوئی ہے، کیا کیا نہیں کیا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئی، جب بات کرنے درس دینے کی پابندی لگا دی، اکیلا جیل میں رہ کر کے باطل کا مقابلہ کر رہا تھا، شرک کا مقابلہ کیا، کفر کا مقابلہ کیا، باطل کا مقابلہ کیا۔ جیل میں جب ڈال دیا گیا تو ماشاءاللہ کاغذ اور قلم لیتے ابن تیمیہ لکھ کر کے اپنے قلم کے ذریعے صحیح تعلیمات اسلامی احکام پیش کرتے۔ حکومت کو پتہ چل گیا، کاغذ دینا بند کر دیا، قلم چھین لی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، لیکن باطل کا مقابلہ، اسلام کے خلاف اٹھنے والے فطروں کا مقابلہ جیل میں بھی رہ کر کے ابن تیمیہ نے کتاب و سنت اور منہج سلف کو سامنے رکھ کر کے کیا۔ نتیجہ یہ نکلا، ایک دن کوئی لیٹر باہر نکل رہا تھا، دیکھا لکھا ہوا ہے، کاغذ چھین لیا، قلم چھین لیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کیا کیا، اب جیل کے اندر ایسے گھومتے تھے بیچارے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، کہیں اگر چھوٹا سا پیپر مل جاتا یا کسی درخت کے پتے گرے ہوئے مل جاتے، اس کو اٹھا لیتے اور باورچی سے کہتے آگ جلانے کے بعد جو کوئلہ ٹھنڈا ہو جاتا ذرا کوئلہ ہم کو دے دیا کرو۔ امام ابن تیمیہ کے ساتھ ساری چیزیں ظلم چھین لی گئی، تو کیا کیا، درختوں کو کے پتے، چھالیاں یا کوئی پیپر کہیں مل گیا اٹھا ہوا جیل کے اندر لیا، اور کاغذ سے صبر کی، تحمل کی، کتاب و سنت کی دعوت دے کر کے پھر اس کو کسی ذریعے باہر بھیجتے۔ تو امام ذہبی ہیں، ابن رجب ہیں، یہ سارے علماء جو تک 17-18 شاگرد تھے، باقاعدہ کوئلے سے لکھی ہوئی چیز کو آگے بڑھاتے، گھر گھر میں صحیح اسلام پہنچایا، صحیح تعلیم پہنچائی۔ آخر ایک دن وہ آیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بھی چھین لیا گیا، ان کو کوئلہ بھی دینا بند کر دیا گیا، جیل کوٹھری سے نکلنا اور درخت کے پتوں کو لینا یا چندیاں پڑی ہوں اس کا اٹھا
آنا بھی ان کے لیے جرم قرار دے دیا. جب چاروں طرف سے نہتے جیل میں رہے تو کہا اے ظالمو یاد رکھو تم نے ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا, قلم چھینا, کاغذ چھینا, کوئلہ چھینا, پتے چھین لیے, پھر اب دیواروں میں لکھنا شروع کیا. اب دیواروں میں لکھی ہوئی تحریریں ہیں, کسی نہ کسی باہر بہکانے لگے. آخر میں سب کچھ بند کر دیا کال کوٹھری میں, کہا سن لو یہ جیل جو ابن تیمیہ کے لیے جنت ہے اور یہاں قید رہنا اس سے یہاں تک بڑی حوصلہ افزا باتیں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ سارا دمشق سویا ہوا تھا, سارا دمشق سویا ہوا تھا. مؤذن نے فجر کی اذان دی, الصلاۃ خیر من النوم کہنے کے بعد کہا کہ اذان فجر مکمل کرنے کے بعد قد مات شیخ الاسلام ابن تیمیہ یا قد مات شیخ السنہ. اے دمشق والو, آج دنیا میں سنت کا سب سے بڑا امام ابن تیمیہ وفات پا گیا. لوگوں نے جو الصلاۃ خیر من النوم سنی اور ابن تیمیہ کی وفات کا واقعہ سنا ہے, اللہ اکبر ہے, وہاں رہ کر کے ساری چیزیں کی. اور جب ان کا جنازہ اٹھا, کہتے ہیں ظہر کے وقت اٹھا تھا, ظہر کے پہلے, اور رات کے 10 بجے قبرستان پہنچا. لوگ چھتوں پر درختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. آج دنیا میں سارے فتنوں کا مقابلہ کرنے والا, جیل میں رہ کر کے صحیح تعلیمات کے ذریعے پورے امت کی اصلاح کرنے والا اور باطل کا مقابلہ کرنے والا, یہ آج اہل سنہ انسان انتقال کر گیا. جب جنازہ چلا تو کسی انسان نے روتے ہی اعلان کیا, یا اہل دمشق, اے دمشق والا سن لو, یہ کوئی ابن تیمیہ کا کام ہے. ہاکذا تکون جنازۃ اہل السنہ. کتاب سنت کی دعوت دینے والا انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد پتا چلتا ہے کتنے لوگ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ سارے فتنے جو اٹھتے ہیں یہ دعوت میں منہج چھوڑا, عمل میں چھوڑا, عقیدے میں چھوڑا, سیاست میں چھوڑا, ہم نے معاشرتی زندگی میں چھوڑا. اگر ہم صحیح معنوں میں عقیدے سلف اور منہج سلف, عقیدے میں, نماز میں, روزے میں, سیاست میں, معاشرتی زندگی میں, کاروبار میں اگر ہم کتاب سنت رکھتے ہوتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو منہج سلف کا علم بردار بنائے. میرے بھائیوں, آپ اور کہاں جاتے ہیں؟ اس سرزمین ہند پر ہم نے کہا مجدد الفنسانی کو دیکھو, اور اتنا بڑا امتحان پورے ہندوستان میں جو اصلاح ہوئی ہے, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ القلم نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوتوں سے. تو دوستو, ہم آخر میں پھر آپ اللہ سے اپیل کریں گے ہمیشہ فرقے بندی سے بچیں. فرقے بندی بدترین چیز ہے. پھر میں کہوں گا فرقے بندی بنائی نہیں جاتی, صراط مستقیم کو چھوڑنے سے آٹومیٹک اپنے سے ایک فرقہ وجود میں آ جاتا ہے. فرقہ چھوڑنے سے بن ہی جاتی ہے. تو دوستو, ایک بڑی طویل داستان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور منہج سلف پھر یاد رکھیں ایک ہی صراط مستقیم ہے, اسی پر چلنا ہے, اسی پر مرنا ہے, اسی کی روشنی میں ہماری سیاست ہوگی, اسی کے ساتھ اس کے روشنی میں ہمارے سارے ملی اور ملکی مسائل حل کیے جائیں گے, اور اسی کی ہمیں پابندی کرنی ہے, اسی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. فرقہ بندی ہمیشہ نقصان پہنچانے والی چیز تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, اے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بڑی پیاری بات ہے. کہا اللہ رب العالمین نے وارننگ دی ہے کہ تم سے پہلی امت ہے اسی صراط مستقیم پر چھوڑا تو برائیاں کرنے لگے, شرک میں, کفر میں, بدعات میں مبتلا ہو گئے, اور نتیجہ یہ نکلا آخر میں کہ غیر قوموں کے ظلم ذاتی کو شکار ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم جو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, کوئی نئی جماعت نہیں ہے, یہ وہ کتاب و سنت پر چلنے والا ایک گروہ ہے. اب لوگ کوئی چھوڑتے گئے اور یہ فرقہ اسی راستے پر چلا رہا ہے جس راستے پر اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے تھے. اب اس سے چھوڑتے گئے, الگ ہوتے گئے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ چھوڑے سے لوگ رہ گئے, اکثریت جو کسی اور میں تقسیم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب